تعلق تھا بلکہ یہ بھی کہ آپ کی اور ابریش کی ایک اولاد بھی ہے۔ اشمیر چند لمحے فائل پر کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتا رہا۔ آمن، کیا تم یہاں ابریش کی وکالت کرنے آئے ہو؟ وہ بات کی تہہ تک جا پہنچا تھا۔ اشمیر کے سوال پر آمن نے کندھے اچکا دیے۔ پیشے سے ڈاکٹر ہوں، معاف کیجیے گا اگر میری وکالت خراب ہو، میرا پہلا تجربہ ہے۔ آمن نے اپنی شرٹ کا کالر ٹھیک کیا تو اشمیر نے سانس بھرا۔ ڈاکٹر آمن، اگر آپ کسی دوسرے کام سے آئے ہوتے تو مجھے بہت اچھا لگتا، مگر اس بارے میں بات، اگر یہ کام ہو گیا تو کسی دوسرے کام سے بھی ضرور آؤں گا۔ آمن نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ یہ کام نہیں ہو سکتا، اس نے صاف لفظوں میں سنجیدگی سے کہا تو آمن کو ایک لمحے کے لیے چپ لگی۔ ہم اس بارے میں تھوڑی ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ آمن نے کوشش کی۔ میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کا فائدہ نہیں، مگر میں کرنا چاہتا ہوں اور اس کا نتیجہ بھی ضرور نکلے گا۔ آمن ہار نہیں ماننا چاہتا تھا اور وہ پر اعتماد تھا کہ اس کا یہاں آنا ضائع نہیں جائے گا۔ سن رہا ہوں، بولیں۔ اشمی کے کہنے پر اس نے تھوک نکلا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے کیا کہنا ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ مسلسل بجتا فون اٹینڈ کرتے اس نے کان سے لگایا۔ ہیلو، دوسری جانب خاموشی محسوس کرتے اس نے دوبارہ کہا۔ رامین۔ فون کے اسپیکر سے آواز ابھری۔ اجنبی آواز پر اس کے ماتھے پر بل پڑا۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر چہرے کے سامنے کیا۔ نمبر انجان تھا۔ جی میں رامین بات کر رہی ہوں۔ اس نے موبائل دوبارہ کان سے پر رکھا۔ کیسی ہو؟ دوسری جانب سے سوال کیا گیا، مگر رامین اب بھی اس خاتون کی آواز کو پہچان نہ سکی۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، بہت معذرت، مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں، وہ کچھ شرمندہ سی ہو کر کہہ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہماری ویسے بھی پہلے کبھی بات نہیں ہوئی۔ اب کی بار رامین کی آنکھوں میں مزید الجھن اتری۔ تو کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ آپ کا تعارف؟ لائن پر خاموشی کا وقفہ آیا۔ رامین، میں صوفیہ بات کر رہی ہوں۔ رامین کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ صوفیہ ادریس زیدی، اس کا پورا نام سنتے رامین کے چہرے پر سر تاثر ابھرا۔ کال مت بند کرنا پلیز، ایک بار سن لو میری بات۔ وہ فون کان سے ہٹانے کا سوچ ہی رہی تھی جب صوفیہ نے اسے روک دیا۔ معاف کیجیے گا مگر میں آپ کو نہیں جانتی۔ مگر میں تو جانتی ہوں نا، اور بات کرنا چاہتی ہوں۔ رامین نے آنکھیں بند کرتے گہرا سانس بھرا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میری بات زیادہ لمبی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی۔ رامین نے سائڈ ٹیبل پر رکھے اس چھوٹے سے فریم کو دیکھا جس میں اس کی ماں 1 سالہ رامین کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تھی۔ رامین نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرا۔ رامین، میں بے شک تمہاری تکلیف نہیں سمجھ سکتی، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید وہ ایسا ہی رد عمل دیتا۔ رامین کی خاموشی پر انہوں نے کہنا شروع کیا، جبکہ وہ بھی جانتی تھی رامین کی جگہ کوئی ہوتا تو کیا ایسا جذباتی قدم ہرگز نہ اٹھاتا۔ مگر رامین، کیا تمہیں اپنے باپ کی یاد نہیں آتی؟ ہاں، تم اپنے گھر میں خوش ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، مگر کیا ساری زندگی اپنے باپ کے بغیر گزار لوگی؟ واحد خون کا رشتہ۔ رامین، تمہارے باپ میں بہت انا ہے، وہ اپنی انا مار کر تمہارے پاس آئے، مگر تم نے ان کی طرف نہ دیکھا۔ رامین نے ہونٹ چبایا۔ صوفیہ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بڑی نرمی سے بات کر رہی تھیں۔ وہ بڑی امید سے ارشمی کے گھر تمہیں لینے آئے تھے، مگر تم نے انہیں بڑا شرمندہ کیا، پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور نکاح سے پہلے تمہارے پاس آئے، تم نے پھر ان کی طرف نہ دیکھا۔ رامین، ادریس تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، وہ مجھ سے تمہارا بہت ذکر کرتے ہیں، وہ اکثر تمہارے کمرے میں جا کر پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، مگر تم یقین کرو نہ کرو، کل میں نے انہیں تمہارے کمرے میں روتے ہوئے دیکھا۔ رامین کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہے۔ اس نے سانس روک لیا۔ وہ بہت رو رہے تھے اور تمہیں یاد کر رہے تھے، وہ نہیں جانتے میں نے انہیں دیکھا ہے، مگر ان کے دیکھنے کے بعد میں تمہیں کال کرنے سے خود کو روک نہ سکی۔ رامین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ مجھے ایموشنل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جو ہی اسے دل پر پڑی برف پگھلتی محسوس ہوئی، اس نے انہیں ٹوک دیا۔ صوفیہ نے سانس بھرا۔ رامین، ان سے ایک بار بات کر لو، شاید سب ٹھیک ہو جائے، اپنے باپ پر رحم کرو۔ ادریس کی غلطی کیا ہے؟ تو ان کی اکلوتی اولاد ہو، انہیں یوں رسوا۔ رامین نے بیچ میں ہی کال کاٹ دی۔ ان کے اندر یہ سب سننے کی ہمت نہ تھی، مگر اس نے سنا تھا اور اب اس کی آنکھیں برس پڑی تھیں، دل اب بھی جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ رامین، چند لمحے سے گزرے تھے جب مومن نے اسے پکارا اور روم میں داخل ہوئی۔ رامین نے بھیگے رخسار صاف کیے، مگر مومن نے اسے دیکھ لیا تھا۔ رو رہی ہو کیا؟ وہ کہتے اس کے پاس آئی تو رامین نے سر نفی میں ہلایا۔ ہاں، ادھر دیکھو میری طرف، کیا ہوا؟ کس سے بات کر رہی تھی؟ کیا؟ اس کے پاس ہی فون رکھا موبائل دیکھتے مومل نے سوال کیا۔ نہیں، کسی سے بھی نہیں، تم بتاؤ کہیں جا رہی ہو کیا؟
رامین نے دوپٹے سے آنکھیں خشک کیں۔ مومل نے چند لمحے اسے دیکھا۔ بھول گئی کیا؟ بازار جانا تھا، اب وہی تم سے کہنے آئی تھی کہ تمہیں اگر کچھ سامان چاہیے تو مجھے ایک میسج بھیج دو یا میں دوبارہ کہوں گی ساتھ چل لو۔ نہیں، میرا بالکل دل نہیں ہے، دی جان کو تھوڑی دیر میں دوائی بھی کھلانی ہے، بس 2-4 چیزیں چاہیے تھی، میں تمہیں میسج بھیج دیتی ہوں۔ رامین نے فون اٹھایا اور میسج ٹائپ کرنے لگی، مگر ان باکس کھولتے ہی ذہن خالی ہو گیا۔ صوفیہ کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگیں اور جو سامان اسے چاہیے تھا اس کے بارے میں وہ بھول گئی تھی۔ رامین، کیا ہوا ہے؟ مومل نے نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ رامین نے ذرا چونک کر اس کی طرف دیکھا تو مومل کا چہرہ دھندلا گیا، اس کی آنکھیں پھر نم ہونے لگی۔ مجھے بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ مومل اس کے قریب ہوئی تو وہ ایک بے اختیار ہی سسکیوں سے رو پڑی اور مومل ہڑبڑا کر رہ گئی۔ میرے اللہ، رامین کیا ہوا ہے؟ بھائی سے لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ صبح تبھی وہ تمہارے اٹھنے سے پہلے آفس چلے گئے تھے۔ مومل نے اپنی جانب سے اندازہ لگایا تو رامین روتے روتے سر نفی میں ہلا گئی۔ پھر کیا ہوا ہے؟ کہیں تم سے دانیال نے بدتمیزی تو نہیں کی؟ اس کے ایک اور اندازہ لگایا اور وہ بھی غلط تھا۔ نہیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ تو پھر کیا ہوا ہے رامین؟ کچھ بتاؤ تو پلیز۔ مومل نے اس کی منت کی۔ مومل، آجا پتر۔ دروازے کے باہر سے نقوی صاحب کی آواز آئی۔ ابا 10 منٹ بیٹھ جائیں، میں آتی ہوں۔ چھیتی آجا، میں پھر جانا ہے۔ نقوی صاحب کے کہنے پر مومل نے رامین کو دیکھا جو اب خاموش ہو چکی تھی۔ مومل نے سائیڈ میں سے رکھے گلاس سے پانی اونڈیلا، گلاس اسے تھمایا تو اس نے چند گھونٹ پانی پیا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مومل نے ایک مرتبہ پھر سوال کیا۔ مجھے بابا کی یاد آ رہی تھی، وہ سو کرتی بولی تو مومل نے ایک پل کو حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے صحیح سنا تھا، رامین اشمیر رانا اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی پرسکون سانس لیا۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، مجھے نہیں پتا۔ اس نے ٹیشو سے ناک صاف کرتے سر کو ہلکی جنبش دی۔ لیکن میں بتا رہی ہوں، یہ بہت اچھا سائن ہے، تمہیں انکل سے بات کرنی چاہیے۔ مومل نے اس کا کندھا سلایا۔ میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ اس نے بے بسی سے مومل کو دیکھا۔ ہمت جمع کرو، زیادہ سوچو مت۔ اگر اللہ نے ان کی یاد تمہارے دل میں ڈالی ہے تو اسے اشارہ سمجھو۔ مومل کے کہنے پر رامین خاموش رہی۔ وہ اسے کیا بتاتی؟ اپنے باپ کو بھولی کہاں تھی وہ کہ یاد کرتی؟ تم جاؤ، انکل انتظار کر رہے ہیں۔ رامین نے موبائل فون اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا تو مومل اٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، پھر مجھے میسج بھیج دینا اور دوبارہ مت رونا، ورنہ بھائی آئیں گے تو میں انہیں بتا دوں گی کہ ان کے جانے کے بعد تم بیٹھ کر آنسو بہاتی ہو۔ جانتی ہو بھائی کہ وہ تمہیں سیدھا تمہارے گھر ہی لے کر جائیں گے۔ مومل بات مکمل کرتی کمرے سے نکل گئی اور رامین کمرے کے دروازے کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ تو اس کے بغیر روئی ہی اسے لے کر جا چکا تھا۔ ارشمیر، میں بہت زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، مگر آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتا دیں، حدید کو خود سے دور کر سکتے ہیں؟ آمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ارشمیر خاموش رہا۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو ابرش سے کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسے چھوڑ دے؟ حدید بہت چھوٹا ہے، وہ اپنی ماں کے بارے میں نہیں جانتا، مگر ابرش تو اسے پہچانتی ہے۔ وہ اس کی اولاد ہے، بے شک 6 سال سے وہ اس سے دور رہی ہے۔ 1.5 سال تک میں اسے جانتا ہوں، اس بات کا گواہ ہوں کہ پچھلے 1.5 سال میں اسے حدید کی یاد ستاتی رہی ہے۔ کئی بار اس نے واپس آنے کا ارادہ کیا، مگر اسی ڈر سے نہیں آئی کہ حدید کا اسے نہ پہچانا اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ جو کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا، اس کا لہجہ اس بات کا گواہ تھا، بھلا وہ جھوٹ کیوں بولتا؟ ارشمیر، ابریش میری بہت اچھی دوست ہے، مگر یقیناً میں اسے آپ سے زیادہ نہیں جانتا۔ ماضی میں جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں، میں نہیں، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ غلطی چاہے جتنی بڑی ہو، خدا بھی معاف کر دیتا ہے، ہم تو پھر خدا کے بندے ہیں۔ ارشمیر نے قریب پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا اور 2 گھونٹ پانی پی کر واپس رکھ دیا۔ آپ نے بھی تو دوسری شادی کر لی۔ ارشمیر نے بے اختیار ہی اس کی طرف دیکھا۔ بے شک ابرش آپ کے پاس نہیں تھی، مگر دوسری شادی کے لیے آپ کو ابرش سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ آپ جا مسٹر آمن، میری دوسری شادی کس بنیاد پر ہوئی ہے اور اس کے پیچھے چھپی حقیقت دونوں سے آپ نا واقف ہیں۔ ہاں، میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں اب الحمدللہ، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ شادی میں نے اپنے لیے کی تھی۔ بہتر ہوگا کہ ہم اس ٹاپک پر بات نہ کریں۔ آمن کو اس کا لہجہ کسی بھی سختی، طنز، غصے سے پاک لگا۔ وہ بڑے عام سے لہجے اور انداز میں بات کلیئر کر رہا تھا، مگر آمن کو فوراً ریگریٹ ہوا کہ اسے اس ٹاپک پر واقعی کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ ابرش کی زندگی کی حقیقت جانتا ہے، مگر ارشمیر کی نہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ ارشمیر نے سر کو ہلکی سی جنبش دیتے اسے ہلکا پھلکا کیا۔ جو بھی ہوا وہ قسمت کا لکھا تھا اور ہونا تھا۔ ابرش کا جانا اور آپ دونوں کا ڈائیورس، یہ سب خدا نے لکھ دیا تھا اور ہو گیا، پھر ہونے کو کون روک سکتا ہے؟ اب ماضی کی بنیاد پر ایک ماں کو بچے سے جدا کر دینا غلط نہیں۔ ارشمیر پلیز ابرش کو معاف کر دیں، اسے حدید سے دور نہ کریں۔ مہینے میں 1 بار صحیح
اسے اس کی اولاد سے ملنے دیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ کر بات ختم کر گیا۔ آفس میں خاموشی چھا گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ آپ اس بارے میں صرف ایک بار سوچئے گا ضرور۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر رک جاؤ، پانی یا کافی لے لو۔ اشمیر نے اسے روکنا چاہا تو اس نے گھڑیال میں وقت دیکھا۔ ہاسپٹل جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اشمیر گھوم کر اس کی طرف آیا تو وہ دونوں بغل گیر ہوئے اور پھر آمن آفس سے نکل گیا، جبکہ اشمیر نے کرسی دوبارہ سنبھالتے ماتھا مسلا۔ وہ اب گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا، ایسی سوچ جس میں صرف حدید اور ابریش گردش کر رہے تھے۔ کیا ہوا ہے نوریہ؟ زینیا نے اسے کچن میں کام کرتے دیکھا تو پاس آتے سوال کیا۔ نوریہ کے چہرہ موڑ کر انہیں دیکھا۔ میں بور ہو رہی تھی تو سوچا زاویار کے لیے لنچ بنا لوں۔ وہ کٹنگ بورڈ پر رکھے کھیروں کے مختلف شیپس میں کاٹ رہی تھی۔ اوہ زبردست، دینا بھی خود جانا، اسے زیادہ اچھا لگے گا۔ زینیا نے اسے مشورہ دیا تو اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے۔ میں ایسے جاؤں گی تو عجیب لگے گا۔ عجیب لگے گا؟ کیا عجیب لگے گا؟ زیادہ الٹا مت سوچو، تم کچھ بھی عجیب نہیں ہے۔ چینج کر کے اچھے سے تیار ہو جاؤ، پھر لے جانا۔ زینیا اسے ہدایت دیتی کچن سے نکل گئی تو نوریہ سوچ میں پڑ گئی، پھر جلدی ہاتھ چلانے لگی تاکہ کام ختم کر کے وہ چینج کرنے جائے۔ اسے کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے اور بال سیٹ کرتے خود کو شیشے میں دیکھا۔ گہرے سرخ اور سیاہ امتزاج کا ٹراؤزر شرٹ پہنے، کندھے پر سیاہ ہی دوپٹہ رکھے، وہ کافی ڈیسنٹ سی ڈریسنگ میں اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے پیروں میں سیاہی ہیلز پہ چڑھائی اور فون اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی۔ پہلے اس نے زاویار کو کال کرنے کا سوچا، مگر پھر رک گئی اور دونوں لنچ باکس اٹھا کر پورچ میں آ گئی، گاڑی ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ زاویار کے ساتھ ساتھ اس نے سکندر صاحب کے لیے بھی لنچ تیار کر لیا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلی اور سر اٹھا کر اس اونچی بلڈنگ کو دیکھا۔ وہ کچھ نروس سے ہوئی، پھر گہرا سانس بھر کر بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی۔ اندر جاتے ہی وہ بری طرح کنفیوژن کا شکار ہوئی۔ کئی ورکرز اس کی طرف متوجہ ہوئے، پھر اپنا کام کرنے لگے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ لنچ کا وقت کون سا تھا، مگر اس وقت 1 بج رہا تھا۔ چند لمحے عجیب کشمکش میں ادھر ادھر نظریں پھیرنے کے بعد اسے زینیا کا جملہ یاد آیا، آفس جا کر کنفیوز بالکل مت ہونا۔ زاویار کا آفس 3rd فلور پر ہے اور سکندر کا 2nd پر۔ ریسیپشن پر اس کے آفس کا پوچھ لینا اور بتا دینا کہ تم زاویار کی بیوی ہو۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور لفٹ کی جانب بڑھی۔ پہلے 2nd فلور پر پہنچ کر وہ ریسیپشن پر آئی۔ ایکسکیوز می، اس نے اس لڑکی کو مخاطب کیا جو لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر نوریہ کو دیکھا۔ ہیلو میم، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ اس نے پروفیشنل انداز میں مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ مجھے مسٹر سکندر ملک سے ملنا ہے۔ کیا آپ نے اپائنٹمنٹ لی ہے؟ سوال کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لیپ ٹاپ پر کچھ چیک بھی کر رہی تھی۔ نوریہ نے اس کے سوال پر گڑبڑائی۔ اس کا کانفیڈنس جھاگ کے مانند بیٹھ گیا، مگر اس نے جلد ہی جواب سوچا۔ نہیں، مجھے اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھال دی تو ریسیپشنسٹ نے الجھ کر اسے دیکھا، پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے جو نوریہ دوبارہ بولی، میں ان کی بہو ہوں۔ ریسیپشنسٹ چونک گئی۔ اس نے بغور نوریہ کو دیکھا۔ اوہ آئی ایم سوری، پلیز ویٹ اے سیکنڈ۔ نوریہ نے سر ہلایا اور اسے کریڈل اٹھاتے دیکھا۔ وہ اب سکندر صاحب سے بات کر رہی تھی۔ پھر اس نے فون نوریہ کی جانب بڑھایا۔ نوریہ بیٹا، خیریت سے آپ آفس آئی ہیں؟ انہوں نے کچھ فکرمندی سے پوچھا۔ جی انکل، میں نے زاویار اور آپ کے لیے لنچ بنایا تھا، وہی دینے آئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے بیگ کو دیکھا۔ اوہ ماشاءاللہ، یہ تو زبردست ہو گیا۔ دراصل میں باہر آیا تھا کچھ ضروری کام سے۔ آپ ایک کام کریں، آفس میں جائیں، میرا لنچ وہاں رکھ دیں، میں بس 15 سے 20 منٹ تک آ جاؤں گا، آپ بے شک آفس میں ہی بیٹھ جائیں۔ نوریہ نے اس کی بات سنتے ایسے سر ہلایا جیسے وہ ان کے سامنے کھڑے اسے ہدایت دے رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا لنچ رکھ دیتی ہوں، مگر یہاں بیٹھوں گی نہیں، میں ابھی زاویار کو ان کا لنچ نہیں دیا۔ 1-2 بات کرتے اس نے ریسیپشنسٹ کو واپس تھمایا۔ سکندر صاحب اب اسے کچھ ہدایت دے رہے تھے۔ آئے میں آپ کو سر کا آفس دکھا دوں۔ کال بند کرتے اس نے نوریہ کو مخاطب کیا تو نوریہ نے اس کا ہاتھ قدم لیا۔ آفس کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوئی، مگر لڑکی نے باہر ہی قدم روک لیے۔ اندر آتے اس نے ستائشی نظر اس بڑے سے آفس پر ڈالی، پھر بیگ سے اس کا لنچ نکال کر میز پر رکھا اور باہر نکل آئی۔ میں آپ کو زاویار سر کے آفس بھی لے چلتی ہوں۔ اس کے کہنے پر نوریہ نے سر ہلایا اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ زاویار سر آفس میں نہیں ہے، زاویار کی اسسٹنٹ نے ان دونوں کو بتایا۔ پھر کہاں ہے وہ؟ سوال نوریہ نے کیا تھا۔ وہ کیفے میں ہوں گے میم، آپ اندر بیٹھ جائیں، میں ابھی انہیں بلا لاتی ہوں۔ اوہ نہیں، آپ مجھے کیفے لے جائیں، میں وہیں سے یہ دے دوں گی۔ اس نے زاویار کی اسسٹنٹ سے نظر ہٹا کر ساتھ کھڑی لڑکی سے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ بس
ادھر سے لیفٹ ہو جائیں، سامنے ہی کیفے ہے۔ اس کی بات سنتے نوریہ نے سر ہلایا اور آگے بڑھی۔ لیفٹ ٹرن ہوتے ہی سامنے کیفے تھا، جس میں گلاس ونڈوز سے وہ اندر کا منظر دیکھ سکتی تھی۔ کیفے میں رش تھا، مگر اتنا زیادہ بھی نہیں۔ اس نے وہیں سے کھڑے کھڑے اندر ایک نظر دوڑائی تو اس کی نظر زاویار پر جا ٹھہری۔ وہ ٹھٹک گئی۔ اس کا یوں ٹھٹکنا زاویار کو دیکھ کر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے سامنے بیٹھی آئلن پر ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی لنچ کر رہے تھے اور زاویار اس سے کچھ کہہ رہا تھا، جسے وہ سر ہلاتے سن رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے بیگ پر اس کی گرفت بے اختیار سخت ہوئی۔ وہ نظروں کا دھوکہ نہیں تھا، وہ واقعی زاویار ہی تھا جو آئلن کے ساتھ لنچ کر رہا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے کڑواہٹ جیسے اندر تک گھل سی گئی، ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا جیسے۔ زاویار کو جس محبت سے کھانا دینے یہاں آئی تھی، اب اتنا ہی دل برا ہو رہا تھا۔ واپس جانے کا ارادہ کرتے وہ مڑی ہی تھی کہ ایک خیال آنے پر وہ رکی۔ واپس پلٹتے ایک قہر برساتی نگاہ ان دونوں پر ڈالی۔ واپس جانے کا ارادہ ملتوی کرتے گردن اکڑاتی ہوئی لنچ کو تھامے دھڑلے سے جا کر ٹیبل کے پاس رکھی اور پٹکنے کے انداز میں لنچ ٹیبل پر رکھا۔ اس اچانک افتاد پر آئلن اچھل پڑی، جبکہ زاویار اچنبھے سے نوریہ کو دیکھا۔ وہ کچھ بے یقین سا ہوا۔ نوریہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی تیکھی نظریں آئلن پر تھیں۔ زاویار نے بے اختیار تھوک نگلا اور اس کی آواز کو ہضم کرنے لگا۔ وہ اچانک یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس سے پہلے زاویار کچھ کہتا، نوریہ نے آئلن سے نظر ہٹاتے زاویار کو دیکھا اور فوراً سے مسکراہٹ لائی۔ محبت سے پر لہجے پر زاویار ٹھٹکا۔ لنچ لائی ہوں آپ کے لیے۔ صبح آپ ناشتہ بھی نہیں کر کے گئے تھے نا؟ نوریہ نے مزید کہا اور اس کے سامنے پڑی پلیٹ اٹھا کر اپنا لایا ہوا لنچ اس کے سامنے کھسکا کر رکھا۔ زاویار پہلے سامنے پڑے لنچ باکس کو دیکھا، پھر نوریہ کو۔ وہ تو صبح ناشتہ کر کے آیا تھا۔ نوریہ زاویار اور آئلن کی کرسی کی وسط میں کھڑی تھی، جبکہ زاویار کا بالکل قریب کہ وہ اس کی مہک تک کو محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے سوچا آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے کھلا لاؤں۔ نوریہ اس کی جانب جھکی اور اب کی بار ذرا ہلکی آواز میں کہا تو اس کے لہجے میں جیلیسی محسوس کرتے زاویار نے مسکراہٹ دبائی اور گہرا سانس بھرا۔ اس کی اردو میں کہی بات آئلن کو سمجھ تو نہیں آئی، مگر جن گہری نظروں سے زاویار نے اسے دیکھا تھا اور جس انداز سے وہ اس کی طرف جھکی تھی، آئلن نے پہلو بدلا۔ اب ایسے مت دیکھیں، میں جانتی ہوں آپ کو آفس کا لنچ کچھ خاص پسند نہیں، اسی لیے اب سے میں آپ کے لیے لنچ بنا کر بھیجا کروں گی۔ آپ بتائیں یہاں پر کھلاؤں آپ کو؟ وہ اب کی بار ترکش میں بولی تو آئلن کو لگا اسے وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، مگر یوں اٹھ کے جانا بھی اسے نامناسب لگ رہا تھا۔ نوریہ نے کیفے سے سرسری سی نظر دوڑاتے زاویار کو دیکھا کہ وہ یہاں کھائے گا یا آفس چلے گا۔ زاویار نے ہلکی سی ایبرو اچکائی۔ مجھے دیکھ کر اتنے حیران ہو رہے ہیں کہ بیٹھنے کا بھی نہیں کہا، لگتا ہے آپ کو گود میں بیٹھنا پڑے گا۔ پہلا جملہ اردو بلکہ دوسرا جملہ ترکش میں کہا گیا اور زاویار کو احساس ہوا اوہ، ترکش میں کہی بات صرف آئلن کو سلانے کے لیے کہی رہی تھی، ورنہ اس سے ایسی بے باکی کی امید کہاں۔ نوریہ اپنی کہی بات پر خود بھی سرخ پڑی۔ آئلن کو وہاں بیٹھنا محال لگا۔ اس نے اپنی ڈش اٹھائی اور کھڑی ہوئی۔ مس نوریہ، آپ یہاں بیٹھ جائیں، میرا لنچ مکمل ہو چکا ہے، میں اب چلتی ہوں۔ زاویار نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ ویسے بھی ان دونوں کے ساتھ کیا گیا پہلا اور آخری لنچ تھا۔ اس کے جانے کے بعد نوریہ آئلن کو چھوڑی کرسی کی جانب بڑھی تھی کہ زاویار نے اس کی کلائی تھام لی۔ کدھر؟ تم نے تو میری گود میں بیٹھنا تھا نا؟ وہ ہلکا سا اسے اپنی جانب کھینچتے بولا تو نوریہ گڑبڑا گئی۔ کیفے میں موجود کئی لوگ ان کی جانب متوجہ تھے، کیونکہ زاویار ان سب کا باس تھا اور اس کے قریب کھڑی لڑکی کو وہ پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ نہیں، میں لنچ دینے آئی تھی، بس اب چلتی ہوں، مجھے گھر میں کام ہے۔ نظریں چراتے اس نے فوراً اپنی کلائی چھڑائی۔ زاویار اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے کندھوں سے پکڑتے زبردستی اپنی کرسی پر بٹھایا۔ دوسری کرسی گھسیٹ کر وہ اس کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ نوریہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ارے، اتنے پیار سے لنچ بنا کر لائی ہو تم میرے لیے، اور ابھی تو تم اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی تھی نا، ایسے کون سے کام یاد آ گئے تمہیں؟ زاویار نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر دوبارہ بٹھایا تو نوریہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ لنچ بریک کا وقت ختم ہو رہا تھا، کیفے بھی خالی ہو رہا تھا، اور کچھ اپنے انداز میں بیٹھ کے میرے آفس چلیں۔ لبوں پر مچلتی مسکراہٹ دباتے اس کی بات یاد دلاتا ہوا بولا کہ وہ اسی گود میں بیٹھ کر اسے کھانا کھلانے والی تھی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسا مطالبہ کرتے ہوئے، وہ بھی اپنے آفس میں۔ وہ تو گڑبڑا ہی گئی اور الٹا اس پر چڑھ دوڑی کہ زاویار کے لبوں پر محسوس کن مسکراہٹ آ گئی۔ میں تو پھر اکیلے میں کہہ رہا ہوں، اور کوئی تھوڑی دیر پہلے تم ہی آئلن کے سامنے مجھے کھانا کھلانے، نہ صرف کھانا کھلانے بلکہ گود میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار تھی۔ زاویار کے ایک دم ہی بات دہرانے پر وہ سرخ پڑتی اور اپنی ہتھیلیاں نم ہونے لگیں۔ وہ بات بدلنے کو بولی، آپ لنچ کر چکے ہیں۔ اس کی بات بدلنے پر گہرا سانس
ہوئے وہ سامنے پڑے. تمہارے ساتھ نہیں. لنچ کو دیکھنے لگا جو وہ لائی تھی. کوئی بات نہیں میں یہ واپس. وہ لنچ پکڑتے اٹھی تھی کہ زاویار نے اس کا وہ ہاتھ تھام لیا. نوریہ نے زاویار کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں شکوہ اور ناراضگی تھی. زاویار اٹھ کھڑا ہوا اور بغیر کچھ کہے ایک ہاتھ سے لنچ اٹھایا, دوسرے ہاتھ سے ویسے ہی اس کا ہاتھ تھامے کیفے سے نکل گیا. اس کے ساتھ ساتھ چلتے نوریہ نے سانس بھرا. میرے آفس میں کوئی نہیں آئے. سیکرٹری کے پاس سے گزرتے وہ سنجیدگی سے بولا. نوریہ نے ایک نظر اس کی سیکرٹری کو دیکھا اور پھر اس کے ہمراہ آفس میں داخل ہوئی. لنچ ٹیبل پر رکھنے کے بعد اس نے نوریہ کو سامنے کھڑا کیا اور دونوں ہاتھ اس کی دائیں بائیں رکھے. ٹیبل اپنی پشت پر محسوس کرتے اور زاویار کو قریب کھڑا دیکھ کر اس نے جھکا سر اٹھایا. مجھے گھر جانا ہے اس نے کہتے ہوئے چہرہ دائیں جانب موڑا. مگر مجھے تو تمہارے ہاتھ سے لنچ کرنا ہے. زاویار نے گردن ٹیڑھی کرتے اپنا چہرہ اس کے سامنے کیا. میرے پاس ان چونچلوں کا وقت نہیں ہے. اس کے لیے بھی آپ اسے بلائیں جس کے ساتھ بیٹھ کر لنچ کر رہے تھے. مگر مجھے تو آپ کے ہاتھ سے کھانا ہے جس نے اتنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اتنی محبت سے میرے لیے لنچ بنایا ہے. زاویار نے اس کا ہاتھ تھام کر اس پر اپنا لمس چھوڑا. میرے ساتھ فلرٹ مت کریں. سخت ناراض ہوں میں آپ سے. اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی جانب دھکا دیتی وہ دروازے کی جانب بڑھی. جان کر انجان ورنہ وہ گھوم کر ڈیسک کی دوسری جانب اپنی کرسی پر بیٹھا اور نوریہ کو دیکھا جو دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد اس کی جانب مڑی اسے گھور رہی تھی. دروازہ کیوں لاک کیا ہے آپ نے؟ کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کرنا چاہتا ہوں. میرا مطلب وقت گزارنا چاہتا ہوں. وہ اس کے چہرے پر چڑھ دیکھ کر اسے مزید چڑھا رہا تھا. جہاں نوریہ کو غصے کو ہوا ملی وہیں اس کا چہرہ بھی گلاب ہوا. شرم آنی چاہیے آپ کو. وہ اپنی جھیم مٹانے کو بولی. مجھے شرم آنی چاہیے؟ میں تو پھر پرسنل میں کر رہا ہوں. تم تو سب کے سامنے ہی. زاویار. وہ اس کے جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی چیخ اٹھی. زاویار نے بے اختیار کہکا لگایا. اچھا ٹھیک ہے نہ آؤ ادھر. زاویار نے اب کی بار اسے نرمی سے اپنی جانب بلایا. میں نے نہیں آنا. وہ خفگی سے کہتی صوفے کی جانب بڑھی. نوریہ کے قدم رک گئے. کچھ بے بسی سے تاثرات کے ساتھ وہ اس کی جانب مڑی کیونکہ اب وہ چاہ کر بھی اس کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی. ادھر آؤ پلیز. نوریہ کے قدم اس کی ڈیسک کی جانب بڑھے. گھوم کر وہ اس کے پاس جا کھڑی ہوئی. زاویار نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے مزید قریب کیا اور اپنی گود میں بٹھایا. زاویار. نوریہ نے احتجاج کیا. پلیز تھوڑی دیر. وہ کبھی کسی سے پلیز نہیں کہتا تھا مگر نوریہ تھی اس کی من پسند بیوی جس کے لیے وہ کوئی دوسرا ہی زاویار تھا. نوریہ مزید بے بس ہوتی ویسے ہی بیٹھی رہی. اب مجھے لنچ کھلاؤ گی یا میں تمہیں کھا جاؤں؟ اس کے سنجیدہ لہجے اور جملے پر نوریہ کی دھڑکن تیز ہوئی. اس شخص سے کوئی بعید نہ تھی سو اس نے فوراً لنچ باکس کھولا اور اسے لنچ کھلانے لگی. مگر زاویار نوریہ کے لرزتے ہاتھ اور بھاری ہوتی سانسوں کو اچھے سے محسوس کر سکتا تھا. بس آپ خود کھا لیں اب. اسے چند لیوالے کھلانے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو زاویار نے اسے روکا نہیں. وہ اس کے لیے لنچ بنا کر لائی تھی اور ناراض ہونے کے باوجود اسے کھلایا بھی تھا. اگر وہ ابھی آفس میں ہونے کی وجہ سے کمفرٹیبل نہیں تھی تو وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. اچھا تم میرے سامنے بیٹھو. اسے مزید بھوک نہیں تھی مگر اس نے لنچ باکس اپنی جانب کھسکایا. اسے بھوک نہ بھی ہو وہ نوریہ کا بنایا کھانا کسی صورت چھوڑنا نہیں والا تھا. وہ اس کے سامنے بیٹھ تو گئی تھی مگر اس نے زاویار کی جانب دیکھا نہ تھا. البتہ اس کی نظریں وہ مسلسل خود پر محسوس کر رہی تھی. کیا ہوا ابا؟ وہ بائک سے ٹیک لگا کر کھڑے نقوی صاحب کے پاس آئی تو اسے ان کی طبیعت کچھ ناساز لگی. ان کا ماتھا پسینے سے شرابور تھا اور چہرہ بھی کچھ پھیکا پڑ رہا تھا. کچھ نہیں بس طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی ہے. گھر چلیں تمہارا کام مکمل ہو گیا. تو انہیں بازار آئے کافی وقت گزر چکا تھا. کام بھی کافی زیادہ تھا سو وقت کا احساس ہی نہ ہوا اور اب سورج سر پر کھڑا تھا. ابا آپ ادھر بیٹھے میں آپ کے لیے گنے کا جوس لاتی ہوں بس 2 منٹ. اس نے نقوی صاحب کو قریب بنی کرسی پر بٹھایا. وہ سارے شاپنگ بیگز ان کے پاس رکھے اور روڈ کے کراس کرتے جوس اسٹال تک گئی. ایک جوس کا گلاس لیتی وہ پیچھے مڑی ہی تھی کہ اسے نقوی صاحب دکھائی نہ دیے کیونکہ اس کے سامنے ایک سفید گاڑی آ رکی تھی. مومل روڈ کے کراس کرتی جب وہاں پہنچی تو اس نے ایک شخص اور نقوی صاحب کو روڈ پر گرے وجود کو دیکھا. ابا. وہ فوراً ان کی جانب لگ پی تو نقوی صاحب پر جھکے شخص نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سے اس پر سے نظر نہ ہٹا سکا. ابا کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیا کیا آپ نے ان کو؟ پیچھے ہٹ. اس نے نقوی صاحب کو بے ہوش وجود کو ہلانے کے بعد چہرہ موڑ کر سفید ہی آفس شرٹ میں پہنے قریب بیٹھے اس شخص کو دیکھا مگر اس کی آواز حلق میں اٹک گئی. مومل. اس کے منہ سے اپنا نام سنتے دل حلق میں آیا تھا. میں تو یہاں سے گزر رہا تھا. تمہارے بابا بے ہوش ہو کر گر گئے تھے. وہ تو میں نے انہیں دیکھ لیا. ان کو ہسپتال لے کر چلنا ہوگا. اٹھو. دانیال نے ان پر سے نظر ہٹائی اور نقوی صاحب کو اٹھاتے ہوئے کہا تو مومل کے ہاتھ پاؤں کٹتے محسوس ہوئے. نہ وہ کچھ کہہ سکی نہ کر سکی.
اس نے دانیال کی مدد کرتے نقوی صاحب کو بیک سیٹ پر لٹایا اور ان کا سر گود میں رکھتے ارشمیر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ آپ کا بیلنس اس کال کے لیے ناکافی ہے۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی اور دانیال کی جانب دیکھا جو نظریں ونڈ اسکرین پر ٹکائے گاڑی کو مزید اسپیڈ دے رہا تھا۔ وہ اس سے فون نہیں مانگ سکتی تھی، ہاسپٹل پہنچ کر ریسیپشن سے کال کر لے گی۔ اس نے نقوی صاحب کو دیکھا اور ایک مرتبہ ان کا چہرہ تھپتھپایا۔ یہ لو، دانیال نے پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھائی، جسے کھول کر اس نے تھوڑا سا پانی ان کے چہرے پر چھڑکا، مگر وہ بے سدھ پڑے تھے۔ تم پریشان مت ہو، ان کا بی پی لو ہو گیا ہوگا۔ بیک ویو مرر سے مومل کی آنکھوں میں جمع ہوتا آنسو دیکھ کر وہ اسے تسلی دینے لگا، اور اس کی ایک تسلی ہی شاید کافی تھی۔